نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں، قلبی طور پر دل سے دنیاوی فکر و غم کو دور کریں، صرف اور صرف آخرت کی فکر کو لے کر کے بیٹھیں۔ اس مجلس میں جڑنے کا مقصد ہمارا صرف اللہ کی رضا ہو کہ اللہ پاک آپ ہم سے راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ بے شک ہم اس مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں اسی لیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اور اسی لیے تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے، انشاءاللہ ہوگی ضرور اور ہوتی بھی ہے، تاکہ ہماری تربیت ہو جائے۔ الحمدللہ ہر لفظ سے تربیت بھی ہوتی ہے۔ یا اللہ پاک ہماری مغفرت ہو جائے۔ ہم تب مغفرت کو سمجھیں گے جب ہمیں علم ہوگا، تو ہم اللہ پاک سے مغفرت کو طلب کریں گے، اور مغفرت ہمارے لیے سب سے بہتر، سب سے ضروری ہے کہ ہمارے گناہوں کو بخش دیا جائے۔ اگر ہماری مغفرت نہ ہوگی تو گناہ کے ایک چھوٹے سے حصے پہ بھی ہمیں سزا مل سکتی ہے، سو لہٰذا مغفرت ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ پاک سے مغفرت کو طلب کریں، اپنے گناہوں کو بخشوائیں انشاءاللہ۔ اور ہم اسی لیے اس کا حصہ بنتے ہیں تاکہ ہم پر جنت واجب ہو جائے، جہنم حرام ہو جائے۔ یہ جنت کے باغ ہیں، گویا کہ نا ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہیں، فرشتوں کی صحبت میں ہیں ہم، اللہ کی رحمت کے سائے میں بیٹھے ہیں، تو جو بھی یہاں پر بات بتائی جائے اس کو بہت ہی زیادہ عظمت سے سننا ہے، محبت سے سننا ہے، عمل کرنے کی نیت سے سننا ہے، اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سننا ہے انشاءاللہ۔ اور اللہ پاک سے مانگنا ہے ایسی محبت اور ایسا عمل جو پختگی والا ہو، جو ہم مرتے دم تک اس کو نبھا جائیں انشاءاللہ۔ تو ہم اللہ پاک سے جو ہمارے اندر روحانی بیماریاں ہیں، برائیاں ہیں، ان کو دور کرنے کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے اندر سے حسد، بغض، کینہ، نفرت، تکبر یہ سب ہٹ جائیں، اور جتنی بھی خیر و بھلائیاں ہیں، اخلاص ہے، اخلاق ہے، بردباری ہے، نرمی ہے، سخاوت ہے، اللہ پاک اس سے ہم کو پر کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ پاک سب سے پہلے تو ہم آپ ہی کو آپ سے مانگتے ہیں، اور آپ کی حقیقی محبت آپ سے طلب کرتے ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو آپ سے طلب کرتے ہیں، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت کو، صحابیات کی، ان کے جیسے ہم کو ایمان چاہیے یا اللہ پاک ان کے جیسے ہم قربانی دینے والے بن جائیں اور عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالی، آمین۔ جب بھی تعلیم میں بیٹھیں یہ سوچیں کہ بے شک یہاں پر مجلس میں فرشتے ہیں، اور ہمیں بہت زیادہ عظمت کے ساتھ بیٹھنا ہے، تو فرشتے والے صفات اور اثرات میرے اندر آئیں گے، اور ادب سے بیٹھیں، ادب سے علم کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور کلام کے ذریعے صاحب کلام کا نور اترتا ہے۔ مشہور مقولہ ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، ٹھیک ہے، یعنی ادب کا بہت زیادہ لحاظ کیا جائے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے توبہ کی جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہماری مجلس پر پڑ جائے، اور استغفار کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نستغفر اللہ، اور درود شریف پڑھا جائے، پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی یہ جو 3 دن ہے نا، 7 تو چلی گئی، آج 8 ہے، پھر 9 ہے۔ کل کا دن ہمارے لیے بہت ہی اچھا اور بہتر ہے، اور آج کا دن ہمارے نیت کو خالص کرنے کا ہے، کل کا دن ہمارا تھا استغفار کا۔ چونکہ ابھی تک ہم کو یہ علم نہیں تھا، تو ہم آج ہی کا جتنا بھی وقت بچا ہے اس کو انشاءاللہ تعالی استغفار میں گزاریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، کیونکہ ہمیں کیا لینا ہے، اللہ پاک کی معرفت کو لینا ہے، یعنی عرفہ کا دن جو ہوتا ہے جاننا، پہچاننا، عرفہ یعرف، جان پہچان۔ تو جب ہم کسی بھی برتن میں دودھ کو ڈالتے ہیں یا شہد کو ڈالتے ہیں، تو وہ ہرگز ہم گندے برتن میں نہیں ڈالتے، صاف ستھرے برتن میں ہی دودھ لیتے ہیں، بلکہ دھلا ہوا بھی رکھا ہوتا ہے، لیکن جب دودھ والا آتا ہے تو اس کو دوبارہ مزید ایک مرتبہ اور دھویا جاتا ہے۔ تو جب ہم دودھ جیسی نعمت ہی ہے الحمدللہ اللہ پاک کی دی ہوئی، اس کو لینے کے لیے برتن کو دھو رہے ہیں، تو پھر اب اللہ پاک کی معرفت آئے گی، اور اب ہم دعا کریں گے۔ کل عرفہ کا دن ہے انشاءاللہ، تو دوپہر سے لے کے مغرب تک یہ بہت ہی خاص وقت ہے دعا کا، ہے نا، خوب زیادہ ہمیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ۔ اور اس سے پہلے لیکن ہمیں استغفار کرنی ہے خوب کثرت سے، یعنی اپنے دل کے برتن کو دھو دینا ہے ہر چیز سے، بغض سے، نفرت سے، دنیاوی محبت سے، ہے نا، گناہوں سے، جو بھی گندگیاں غلاظتیں ہمارے دل میں ہیں اس کو دھو دھلا کے پاک صاف کر دینا ہے، اور استغفار کے ذریعے پھر اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے کہ اللہ پاک تیری محبت میں عمل کریں گے، قربانی تیری محبت میں کریں گے، جانور کی قربانی بھی تیرے محبت میں کریں گے، حالانکہ یہ مہینہ ہی ہے قربانی دینے والا۔ انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں اچھے سے بتا پاؤں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک قربانی ایک دمبا اپنی طرف سے یعنی اپنے لیے ذبح کیا، اور ایک اپنی امت کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع پہ ہم کو نہیں بھولا، یعنی اپنی امت کو نہیں بھولا۔ اور یہ سنت کس کی ہے؟ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو نام ہے اس کا معنی ہے مہربان باپ، لیکن جب واقعہ دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مہربانی نہیں، حالانکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، وہ بے شک آپ علیہ السلام بہت زیادہ مہربان تھے۔ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر پر نکلتے ہیں فلسطین پہنچنے کے لیے، لیکن راستے میں مصر کی میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں کے ایک شہزادہ ہیں، وہ تھے بادشاہ، تو انہوں نے حضرت سارہ علیہ السلام کو جیسے بلوایا اور ان کی طرف غلط اس سے ہاتھ بڑھایا تو ان کا ہاتھ سوکھ گیا، دوبارہ سے بڑھایا تو پھر مطلب ان کو اذیت محسوس ہوئی، سن ہو گیا یا کیسے ان کو تکلیف محسوس ہوئی، تو اسی طریقے سے 3 مرتبہ ہوا، تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ضرور کوئی خاص بندے اور بندی ہے۔ تو خیر کیسے جیسے واقعے کو مختصر کرتے ہوئے حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو کہ اس بادشاہ کی بیٹی تھی، ان کی عمر 20-22 سال تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 70 سال تھی، تو انہوں نے اپنی بیٹی یعنی شہزادی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دیا۔ تو پھر اس طریقے سے وہ لوگ فلسطین پہنچے اور وہاں پر سہنے لگے، تو پھر ان کو اولاد ہوئی، یعنی کتنے 60 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صالحین نیک صالح اولاد کے لیے دعا کی۔ اب آپ سوچو 2 سال 3 سال تک اولاد کی دعا کرتے ہوئے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے، یہاں پر بھی ہمارے مکتب میں آتی ہیں 6 سال 7 سال 8 سال ہو گئے ہیں اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، مطلب تھک چکے ہیں ایک طریقے سے، یہ ان کی بات سے نظر آتا ہے۔ ایک باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ وہ کتنے سال سے دعا مانگ رہے ہیں؟ 60 سال، کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا، 60 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو اولاد سے نوازا۔ جیسے ہی اچھا سارہ علیہ السلام سے بھی اولاد ہو سکتی تھی، لیکن حاجرہ علیہ السلام سے ان کو اولاد ہوئی، اسماعیل علیہ السلام۔ تو وہ حضرت سارہ علیہ السلام کو تکلیف ہونے لگی، تو ان کو لگا شاید وہ سوتن ہے، اس وجہ سے کہ وہ کہتی تھی اس کو مجھ سے دور رکھو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حالانکہ ایسا نہیں تھا، سوتن کی وجہ سے نہیں تھا، یہ تو اللہ کا حکم تھا کہ ان کو اسماعیل علیہ السلام کو یعنی یہاں سے دور کریں۔ تو جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا کہ ان کو جو ہے واقعی دور کرنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ آپ ان کو لے کے جائیں، حاجر علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو۔ سو لہٰذا جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں اور اونٹنے پر سوار ہوتے ہیں، اور سفر شروع ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے پیچھے، حضرت جبریل علیہ السلام آگے آگے۔ تو فلسطین سے مکہ تک تقریباً 1 مہینے کا سفر بیٹھتا ہے، تو وہ بس چلے جا رہے ہیں، اور ان سے پوچھا بھی کہ کہاں جا رہے ہیں، کچھ نہیں پتا۔ جب جا کے پہنچے کہاں پر؟ مکہ کے کالے پہاڑ، سخت پہاڑ، پتھریلے پہاڑ اور اندھیرا، مطلب بہت ہی وحشت، وہاں پر نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی پانی کی بوند ہے، نہ کوئی انسانیت ہے، یہاں تک کہ پرندہ تک بھی نہیں ہے وہاں پر۔ تو وہاں پر لے جا کر ان کو جو ہے نا چھوڑا گیا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ایک بھی مرتبہ انہوں نے نہیں کہا کہ میں یہاں رہوں گا، میں آگ میں رہوں گا، نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو یہاں رہنا ہے، یعنی آپ کی بیوی کو، آپ کے بچے کو یہاں رہنا ہے، تو انہوں نے کہا یہاں میں یہاں کیسے چھوڑ دوں، ہے نا، یعنی باپ کی محبت بھی سمجھ لیجیے، یعنی اپنی قربانی تو ہر انسان اور ہر ماں اور باپ کی یہ قربانی ہوتی ہے کہ انسان اپنے لیے تو خود بھی سہ لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، لیکن جیسے اولاد کے لیے سہنا کسی بھی چیز کو بہت مشکل ہوتا ہے جو والدین ہوتے ہیں۔ خیر انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے، سو لہٰذا انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا، اور وہاں پر چھپر لگایا ہے نا چھوٹا موٹا، اور کھانے پینے کا سامان بھی صرف 1-2 دن کا ہی تھا، اور پانی بھی صرف اتنا تھا کہ 3 دن، اور وہ بھی تیسرا دن بھی کیسا گزرا تھا جیسے بوند بوند کر کے، مشکیزہ تھی، ٹھیک ہے، چمڑے کی ہوتی ہے مشکیزہ، ٹھیک ہے، تو اس میں پانی تھا۔ تو جب 1-2 دن بعد وہ ان کو چھوڑ کر جانے لگے، اور پوچھنے لگی حضرت حاجرہ علیہ السلام کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کچھ نہیں بولے، کیوں؟ کتنی بڑی آزمائش ہے، اگر وہ یہ کہتے میں 1 مہینے میں آؤں گا، 2 مہینے میں آؤں گا، 6 مہینے میں آؤں گا، کم سے کم ان کو کچھ تسلی ہوتی، کچھ ان کو مطلب یہ رہتا، حالانکہ تھا یہ چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں، کسی بستی میں نہیں چھوڑ کے جا رہے، کسی گھر میں نہیں چھوڑ کے جا رہے،
یہ صرف قربانی کی وجہ سے سنا رہی ہوں، یہ ہمیں اسٹوری کی وجہ سے نہیں سننا، بلکہ ہمیں یہ سننا ہے کہ یہ بھی اللہ کے بندے تھے جنہوں نے اللہ کے نام پہ کیسی دلی محبت سے جو ہے نا قربانی دی۔ جب انہوں کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو پھر انہوں نے کہا، اس طریقے سے وہ کتنی دور چلی ہیں، 3 میل، یعنی 3 کلومیٹر۔ آپ سفر کرتی ہوں گی، آپ دیکھتی ہوں گی کہ 1 کلومیٹر کتنی دور میں آتا ہے اگر انسان پیدل چلے، یعنی 3 میل چلی ان کے پیچھے پیچھے، پر ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ پھر آخر میں کہا کہ کیا آپ کو اللہ کا حکم ہے؟ ان کو ذہن میں آئی تو اللہ کے نبی ہے، ضرور اللہ کا حکم ہوگا جس کو وہ پورا کرے۔ انہوں نے گردن ہلا دی، تو پھر کہا کہ بے شک اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اور خاموش ہو گئی اور واپس اپنے بچے کے پاس آ گئی، اور وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ نہیں پتا کہ کتنے دن تک کے لیے گئے۔ ایک دن گزارا، اب آپ سوچو جب وہ پہلی رات آئی ہوگی حاجر علیہ السلام، یعنی کتنا خوفناک وہ منظر ہوگا، کیسا ان کو، یعنی اکیلی تنہا عورت، وہ بھی شہزادی، اس کو تصور کریں، وہ بھی شہزادی ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ، ہے نا، کچھ اسباب زندگی بھی نہیں، کوئی بستر نہیں، کچھ نہیں۔ اب آپ سوچو وہ کیسے، پھر بھی انسان چلو اپنے اس سے برداشت کر لیتا ہے، وہ جو چھوٹا سا معصوم بچہ، دودھ پیتا بچہ، اور کتنا سا وہ بچہ، لیکن وہ خاموش ہیں، صبر کر رہی ہیں۔ اور جب ایک دن گزرا، یعنی پہلی رات، یعنی جب تارے بھی آئے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے یہ کون اللہ کی بندی بیٹھی ہے نا، جب یعنی وہ رات کا ایک ایک لمحہ، گھنٹے نہیں، ایک ایک لمحہ کیسا گزرا ہوگا۔ پھر چلو بھائی، پتہ نہیں کیسے تیسے اللہ ہی کے حکم سے وہ رات پوری ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو وہ سورج نکلا، اور سورج تو گویا کہ بے رحم سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ ہی کا حکم پورا کرتا ہے۔ تو اس نے جب پہاڑوں پہ دھوپ کو ڈالا ہوگا، یعنی کیسے وہ تپ گئے ہوں گے، کیسے ہم لوگ یہاں چھت کے نیچے ہیں، باہر ہمارے درخت ہے، ہوا ہمیں لگ رہی ہے، اب آپ سوچو وہاں درخت کا نام و نشان نہیں، پانی کی کوئی بوند نہیں، کوئی سایہ نہیں، چاروں طرف پتھر، چاروں طرف ہوا، یعنی چاروں طرف مٹی اور گرم دھوپ، ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ اس طریقے سے ایک دن گزرتا ہے، ایک رات گزرتی ہے، پھر اگلا دن، پھر اگلی رات، ہے نا۔ جب تیسرا دن ہوتا ہے، جب پانی مشکل میں ختم ہو جاتا ہے، جب کھانا بھی ختم ہو جاتا ہے، جب کھانا ختم ہوتا ہے تو دودھ نہیں اترتا، وہ بچہ بے قرار ہے، پریشان ہے، ماں بے قرار ہے، پریشان ہے، ان کی کیا، کیوں لی، مطلب اللہ پاک ویسے بھی دے سکتے تھے، لیکن جتنا زیادہ بندہ اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اتنی ہی زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے بڑھتی ہے، اتنا ہی زیادہ عشق بڑھتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے، ہے نا، یعنی اپنی شریعت سے کتنی محبت کی، کتنا پیار کیا، کہ اپنے محبوب نبی سے قربانیاں لے لی، تو کیا ہوا کہ یہ قربانی ہمارا حصہ ہے، ہماری محبت کا حصہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، دین کا حصہ ہے نا۔ قربانی سے ہمارا عشق وجود میں آئے گا، ہم اللہ سے ایسے ہی محبت نہیں کر پائیں گے، حالانکہ ہمیں کرنی ہے، سب کچھ اللہ نے ہی دیا ہمیں۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے تو کیا ہوا کہ مطلب جب پانی اتنا کم رہ گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، دودھ بھی خشک ہو گیا، ہے نا، پھر مطلب ان کو پتہ تھا آس پاس کچھ اسباب نہیں ہیں، تو وہ جو صفا اور مروہ پہاڑوں کے نام ہیں، جو صفا اور مروہ کے چکر لگائے گئے ہیں، وہ اس لیے نہیں لگائے گئے ہیں کہ شاید کچھ مل جائے، اس لیے بس بے قراری میں، بے چینی میں لگائے ہیں کہ کبھی ادھر جاتی، اور پیارے سے نازک پیر اور پتھریلے پتھر، نکیلے پتھر، ان پہ چڑھ رہی ہیں اور پھر اتر رہی ہیں، پھر بچے کو دیکھ رہی ہیں، پھر ادھر جا رہی ہیں، پھر واپس آ رہی ہیں، پھر بچے کو دیکھ رہی ہیں، اور یہ سوچ رہی ہیں کہ یہ میری آنکھوں کے سامنے نہ مرے اور میں اس کی آنکھوں کے سامنے نہ مروں۔ اور جب چڑھ گئی اس طرح، یعنی جو 7 چکر کی ہے نا، یہ کوئی عدد یا جان بوجھ کے نہیں کیے ہیں، یہ قدرتی طور پر ہوئے ہیں، کہ صرف اتنی ہی ہمت تھی، اس سے زیادہ ہمت ہی نہیں تھی۔ اگر ہمت، جب ان کے پیٹ میں کھانا نہیں، ان کو پانی نہیں پلایا، رات کی وہ سوئی ہوئی نہیں، بچے کے ساتھ وہ پریشان، تو ان کے اندر کیا ہمت بچی ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا پہاڑ کے ادھر چلی گئی، اور جو ہے نا ایسے جھانک کے دیکھ رہی کہ میرا بچہ زندہ ہے یا مر گیا، کیونکہ میں اپنے بچے کو اپنے سامنے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اب آپ سوچو، پھر بیٹھی رہتی، کھڑی رہتی، سوچتی رہتی، پریشان رہتی، بے قرار رہتی، پھر ایسے یوں گردن کو اونچا کر کے دیکھتی کہ میرا بچہ زندہ ہے یا مر گیا۔ وہ چاہ رہی کہ بس وہ وہیں مر جائے، میں اس کو دیکھوں نہیں۔ یہ تھی ان کی قربانیاں۔ تو کیا ہوا کہ جب تیسری مرتبہ میں دیکھا تو وہاں پر ایک شخص کھڑا ہوا ہے، وہ کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹا ہوا ہے، تو بھاگی ہوئی آئیں، دوڑی ہوئی آئیں، اور بچے کو سینے سے لگایا اور پانی کی طرف دیکھا اور خوش ہوئی، لیکن وہ پانی نا ایسے پھوارے کی طرح نکل رہا تھا، تو زمزم تھا وہ۔ زمزم کا مطلب ہوتا ہے عربی میں رکنا، یعنی وہ کہہ رہی تھی رک جا رک جا، یعنی اگر وہ نہ کہتی تو وہ دریا بہا دیتا،
یعنی پتہ نہیں کہاں کہاں تک وہ پانی جو ہے نا جاتا. تو انہوں نے کہا زمزم زمزم، یعنی رک جا رک جا. تب وہ پانی رکا ہے. تو جہاں پہ پانی ہوتا ہے نا وہاں آسمان میں پرندے ہوتے ہیں. تو کوئی قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر پانی ہے، تو وہ لوگ وہاں پر آئے اور حضرت بی بی ہاجرہ سے اجازت لی، کیا ہم یہاں رہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی رہ سکتے ہیں، لیکن پانی میرا ہوگا. اس طریقے سے ان کا جو ہے نا ان کی بات چیت ہوئی. تو پھر وہ رہنے لگے. تو پھر وہاں پر جیسے ہی وہاں سے آئے وہ قافلہ آیا، کچھ لوگ آئے تو وہ رہنے لگے. تو کھانے پینے کی چیزیں بھی ان کو میسر ہونے لگی. اس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کے کچھ دن کچھ ایام پورے کیے. اس طریقے سے ان کا 1 سال پورا ہوا. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام. چلو یہاں تو وہ اپنے بچے کو دیکھ رہی ہیں، وہاں ابراہیم علیہ السلام کا کیا حال ہو رہا ہوگا کہ میرے بچہ کس حال میں ہے، میری بیوی کس حال میں ہے. پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے 1 سال بعد جاؤ مل کے آؤ، پر کچھ کہنا نہیں، بولنا نہیں. اور اب آپ سوچو اس 1 سال کے عرصے میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کتنی مرتبہ اس جگہ کو دیکھتی ہوں گی جس جگہ سے ابراہیم علیہ السلام گئے تھے. کتنی مرتبہ دیکھ، ایک دن میں کتنی مرتبہ دیکھتی ہوں گی، کیونکہ بتا کے نہیں گئے تھے نا. اگر جو بتا کے جاتے 1 سال میں آئیں گے تو وہ ایک بار بھی نہ دیکھتی، وہ بس 1 سال بعد ہی دیکھتی. تو پھر جب دیکھا کہ اونٹ کا چہرہ نظر آیا تو خوشی کی لہر دوڑ گئی اور آئے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہی تھی کہ کہا کہ بولنا نہیں اور نہ اونٹ سے اترنا. ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا تھا کہ نہ اونٹ سے اترنا ہے اور نہ بولنا ہے. تو حاجرہ علیہ السلام کیا سوچ رہی ہوں گی دل ہی دل میں، نہ آتے تو اچھا تھا نا، کم سے کم صبر سے رکی ہوئی تو تھی. پھر خیر بچے کو دیا ان کی گود میں، انہوں نے ان کو سینے سے لگایا، پیار کیا اور پھر کہا کیا میں آپ کے ہاتھ پیر دھلا دوں. گردن ہلائی، ان کا ہاتھ دھلایا، منہ دھلایا، پیر دھلائے، ہے نا. پھر واپس ہو گئے. نہ دوبارہ بتایا کہ کتنے عرصے بعد جائیں گے، کتنے عرصے بعد آئیں گے. تو اس سے نا ایک ایک بات سے، ایک ایک آنسو سے، ہر چیز سے ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے کہ قربانی دین کا حصہ ہے. میرے ساتھ کیا قربانی ہے، آپ کے ساتھ کیا قربانی، ان کے ساتھ کیا قربانی، کہیں نہ کہیں ہم سے قربانی لی جا رہی ہے. لیکن ہم دیکھیں کیا ہم اس قربانی کو ادا کر رہے ہیں؟ جو اس قربانی کا حق ہے کیا ہم ایسے اس کو ادا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں؟ ہمیں اس چیز کی طرف توجہ کرنی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، 6 سال بعد 7 سال بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کو سپنا آتا ہے محبوب چیز قربان کریں. ساری اونٹیں جو ہے نا، سارے اونٹوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. پھر سپنا آیا بہترین چیز قربان کریں، ساری گائیں صدقہ کر دی. پھر سپنا آیا بہترین چیز قربان کریں، سارے جو ہے نا گائیں، بکریاں، اونٹ جو بھی تھا، بھیڑے اور دمبے جو بھی تھا، جو بھی ملکیت میں تھا ان کے سب قربان. پھر بھی سپنا آیا جا رہا ہے کہ بہترین چیز قربان کریں. تو ان کو اشارہ ہو گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مقصد ہے. چلتے ہیں اپنے. اب آپ سوچو جب اپنے وطن سے چل رہے تھے، چھری ہاتھ میں ہے، اور اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 92 یعنی 92 سال ہو گئی تھی. اب آپ سوچو کتنے ضعیف اور کتنے بوڑھے ہوں گے، جس میں کہ 60 سال کے بعد دعا قبول ہو کے اولاد اللہ پاک نے ان کو دی. پھر وہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ کہا کہ اس کو ذبح کرو، اور چھری لے کے چل رہے ہیں. تو آپ سوچو ہر اونٹ کے قدم پہ، ہر پل، ہر سیکنڈ ان کے دل، یعنی جتنا اس کے قریب ہوتے جا رہے ہوں گے کتنی جو ہے نا ان کے دل میں چھریاں چلتی جا رہی ہوں گی. لیکن اللہ کے رضا پہ راضی رہنا ان کا زندگی کا مقصد ہوتا تھا. تو وہ کیسے بھی کر کے پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو پھر ان سے ملے، ملاقات کی، بچے سے کے ساتھ رہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ رہے. پھر ایک دن کہا کہ بچے کو تیار کر دو، اسماعیل علیہ السلام کو یعنی تیار کر دو، مجھے اس کو سیر کرانے لے جانا ہے. لہٰذا ان کو تیار کیا گیا، نہلایا گیا، خوشبو سے معطر کیا گیا، اور کہا، بچے نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ سیر کو جا رہے ہیں. جب اس جگہ سے دور ہو گئے تو پھر بچے سے بات کی کہ اے میرے پیارے بیٹے، مجھے تجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. تو بچے نے بخوشی قبول کیا کہ میں تجھے ذبح کروں گا. تو خوش ہوا. انہوں نے پوچھا، مطلب اب آپ سوچو حاجرہ علیہ السلام نے اکیلے ان کی کیسی تربیت کی ہوگی کہ اتنی بڑی بات سننے کے باوجود بھی بچہ خوش ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ ابا جان آپ غم نہ کریں، مجھے آپ کے بدلے میں اللہ مل جائیں گے، اللہ آپ سے بہتر، دنیا کے بدلے میں جنت مل جائے گی، جنت دنیا سے بہتر. تو یعنی ایمان دیکھو، یقین دیکھو 7-8 سال کے بچے کا کہ وہ خوش ہیں. اور پھر کیا ہوا، اللہ کا حکم وہ وقت آ گیا کہ کیا، کہ انہوں نے کہا کہ ابا جان ایک بات اور ہے، میری اماں بہت زیادہ غم کرے گی، روئے گی، آپ ایسا کرو کہ میرا کرتا آپ لے لو، میری ماں کو دے دینا، اور آپ مجھے اپنے کرتے میں کفن کرنا. لہذا آپ مجھے لٹائیں. اور پھر کہا مجھے سیدھا مت لیٹانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چھری نہ چلا سکو، مجھے الٹا لیٹانا
اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا کہ ان کو الٹا لٹایا، ان کی کمر پر اپنے گھٹنے کو رکھا، ایک ہاتھ سے بالوں کو پکڑا اور گردن پر چھری رکھی اور چھری کو بہت سخت ترین طریقے سے تیز کیا۔ یعنی دیکھو یہاں اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کا حکم کیسا حکم کہ کہاں کہاں چلتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں نہیں، دیکھو پانی کے اندر بھی پیاس بجھانے کی طاقت اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس پانی میں سے پیاس بجھانے کی طاقت نکال لینا، آپ پوری بالٹی پی جاؤ گے، آپ کی پیاس نہیں بجھے گی۔ کھانے میں سے اللہ تعالیٰ بھوک مٹانے کی طاقت نکال دینا، آپ سارا کھانا ختم کر دو گے، 20 روٹیاں کھا لو گے پر آپ کی بھوک نہ مٹے گی۔ اسی طریقے سے یعنی پانی میں ٹھنڈک پہنچانے کی طاقت اللہ کے حکم سے، آگ میں جلانے کی طاقت اللہ کے حکم سے، چھری سے کاٹنے کی طاقت بھی اللہ ہی کے حکم سے۔ تو جب انہوں نے چھری یہاں پر رکھی، گلے پہ رکھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا جبرائیل علیہ السلام سے، اللہ پاک نے فرمایا کہ بات پوری ہونے جا رہی ہے، میرا نبی میری بات پر خوش ہوا، میری بات پر پورا اترا اور اس نے مجھے خوش کیا، جاؤ جلدی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو ذبح کر دے، لہذا دمبا لے کر جاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سیکنڈوں میں حاضر ہو گئے، سیکنڈ کے پتہ نہیں کون سے حصوں میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، اور کیا کہتے ہوئے حاضر ہوئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 2 مرتبہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا اور پھرتی سے جو آئے، تو یہی آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں کو ٹکرائی، کہا یہ تو اللہ کے قاصد کی آواز ہے۔ تو پھر کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ تو جب یہ کلمات آپ علیہ السلام نے دہرائے تو ان کے بیٹا اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے، اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے۔ اس طریقے سے یہ تکبیر مکمل ہوئی، الحمدللہ۔ تو کیا ہوا کہ وہ پھر جب انہوں نے کہا کہ جب وہ ان کے سر پہ ایسے بال پکڑے ہوئے، چھری ایسے لگائے ہوئے، تو رونے لگے اور اللہ کی طرف، آسمان کی طرف دیکھنے لگے کہ اللہ تم مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کیا کہ اس کی محبت میرے دل میں جگہ پکڑ رہی ہے۔ بولا کتنی عام سی بات ہے، بولا محبت نہیں آئے گی، تم ایک اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہو اس طریقے سے جیسے دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے، اور پھر آپ کو محبت نہیں آئے گی؟ بچے کو تو خروچ بھی لگے تو ماں باپ کو محبت آتی ہے نا۔ بعض باپ تو ماں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، بعض باپ میں نے دیکھا ہے کہ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور چھری کو چلا دیا، تو چھری چلی پر اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ نہیں چلی، دمبے کی گردن پہ چلی۔ تو یعنی وہ چھری کا ویسے چلنا تھا، وہ چھری چلنی تھی، اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، لیکن آگے آیا حضرت عبداللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا وقت۔ تو حضرت عبد المطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر اللہ پاک نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک کو ضرور اللہ کے راہ پہ قربان کروں گا، یعنی ذبح کروں گا۔ اچھا پہلے ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اس سے کتنے سارے سبق ملتے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا صبر، کیسا زبردست صبر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کیسی تربیت کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طاقت، بڑھاپے میں بھی اتنی ہمت، الحمدللہ کہ اللہ کی رضا پہ راضی، اللہ کی رضا پہ راضی اور قربانی دینے کو تیار، اور دے دی قربانی اور اللہ پاک نے قبول کی، الحمدللہ۔ تو جب بھی ہمارے ناجائز خواہشات، جب بھی ہم دوسروں کو، یعنی کچھ بھی ہمارے ساتھ میں ہو رہا ہے، یا ہم غریب ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، یا ہمارے پاس صحت نہیں ہے، یا ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، یا ہمارے پاس بہترین اسباب نہیں ہے، کچھ بھی ہے، یا اللہ پاک میں اس پہ راضی رہے کہ جس طریقے سے حضرت حاجرہ علیہ السلام راضی رہی، حضرت اسماعیل علیہ السلام راضی رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی رہے، یا اللہ پاک میں بھی ایسے ہی راضی رہتی ہوں، اور جیسے انہوں نے قربانی دی ایسے ہی میں اپنے غلط رویوں کی، غلط سوچوں کی، غلط محبتوں کی، غلط گناہوں کی، ہر چیز کی میں یا اللہ پاک ایسے ہی قربانی دیتی ہوں انشاءاللہ، کیونکہ اللہ پاک پہ مر مٹنا، اللہ پاک کو پہ قربان ہو جانا ہی اصل عشق ہے، اصل محبت ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ قربانی دے دی، ہر نبی نے اتنی زیادہ قربانی دے دی، تو ہم بھی تو دیں گے نا۔ اور ہر بندے کی قربانی نا اس کے ایمان کے منافی ہوتی ہے، یعنی جتنا زیادہ اس کا ایمان ہوتا ہے نا اتنی ہی زیادہ اس کی قربانی ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنی اس قربانی پہ کتنا راضی ہے، کتنی اپنے مقدر پہ راضی ہے، وہ اس کو آخرت کے لیے جزا بنا رہا ہے، جنت کا حقدار بن رہا ہے، یا وہ اس کو ضائع کر رہا ہے، وہ انسان کے خود کے اختیار میں ہے، ورنہ آزمائش میں ہر بندہ گھرا ہوا ہے۔
پھر اس کے بعد وہ چھری سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے۔ اب آتے ہیں حضرت عبداللہ، کون؟ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا تھا کہ اگر اللہ پاک نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹا ذبح کر کے اللہ کے نام پہ قربان کروں گا۔ تو اللہ پاک نے ان کو کتنے بیٹے دیے؟ 15 بیٹے دیے اللہ پاک نے ان کو۔ تو پھر وہاں پر آئے وہ حرم شریف میں، اور سب لوگ تھے وہاں پہ، کہا کہ میں جو ہے نا بیٹا ذبح کرنے لگا ہوں، سب لوگ ہیں وہاں پہ، سردار سب۔ تو نام پوچھا کہ بیٹے کتنے فرما بردار؟ کہہ رہے ابا جان آپ جس پر بھی ہاتھ رکھو گے ہم قربانی کے لیے تیار ہیں، 15 کے 15 بیٹے، کیسے فرما بردار۔ لیکن جب انہوں نے کہا نہیں قرعہ ڈلے گا، کیونکہ اگر وہ مطلب یہ بھی ہو سکتا، بس انہوں نے ہاتھ نہیں رکھا، خیر تو قرعہ ڈلا، اس میں نام آیا کن کا؟ حضرت عبداللہ کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا، اور وہ بہت محبوب تھے۔ تو ایک وہاں کے سردار وہ کھڑے ہو گئے کہ میں ان کو ذبح نہیں ہونے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا میں بھی سردار ہوں، انہوں نے کہا میں بھی سردار ہوں، تو انہوں نے ان کو ذبح نہیں ہونے دیا۔ تو انہوں نے کہا اس کا کیسے فیصلہ ہوگا؟ تو ایک عورت، پہلے عورت بھی کاہنہ ہوتی تھی، یعنی وہ ہوتی تھی جج ہوتی تھی، ایک طریقے سے انصاف کرنے والی ہوتی تھی، ان کے پاس معاملے کو پہنچایا گیا۔ تو انہوں نے کہا ایسا کریں، ایک قرعہ پہ ڈالیں عبداللہ کا نام، ایک قرعہ پہ ڈالیں اونٹوں، 10 اونٹ۔ تو قرعہ ڈالا، 10 اونٹ کے بجائے حضرت عبداللہ کا ہی نام آیا۔ پھر دوسرا قرعہ ڈالا، پھر عبداللہ کا نام آیا، یعنی اس طریقے سے 10 اونٹ بڑھتے گئے اور نام عبداللہ ہی کا آتا چلا گیا، جناب عبداللہ عبداللہ عبداللہ۔ جب لاسٹ میں یعنی 10 کر کے 100 اونٹ پورے ہو گئے، تب جا کے قرعہ ڈالا تو پھر آیا 100 اونٹ۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں ایک مرتبہ اور قرعہ ڈالوں گا، تو پھر آیا 100 اونٹ۔ پھر تیسری مرتبہ قرعہ ڈالا تو پھر آیا 100 اونٹ۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ان کے نام پہ 100 اونٹ قربان کیے جائیں گے۔ پھر وہاں حرم شریف میں 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ اب آپ دیکھو کتنی بڑی پراپرٹی ہوتی ہے 100 اونٹ کو قربان کر دینا۔ تو ایک عورت ہے، وہ بھی وہ تھی، یعنی عالمہ تھی، اس کو معلوم تھا کہ ان سے ایک نبی پیدا ہونے والے ہیں، حضرت عبداللہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ایک رات رہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو پاک صاف پاکیزہ ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اس لیے چاہ رہی تھی کہ آپ کی پیشانی پہ جو ہے نا نظر آ رہا ہے کہ آپ سے ایک آخر الزماں نبی پیدا ہونے والے ہیں، سو لہٰذا میں چاہ رہی تھی کہ میں ان کی والدہ بنوں، ان کی یہ تمنا تھی۔ تو خیر وہ حضرت آمینہ سے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے الحمدللہ۔ تو یعنی پھر یہ بتایا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام ان چھری میں سے بچے، حضرت عبداللہ کو ان چھریوں میں سے بچایا گیا، لیکن یہ مقدر تھا، یہ چھری چلنی تھی تو یہ کن پر چلی؟ کربلا کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل و عیال پر 17 افراد، حالانکہ پورے میدان میں 72 افراد شہید ہوئے۔ کربلا کا جو واقعہ ہے یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، بہت ہی بڑا واقعہ ہے۔ اور اس میدان میں ہی نماز کے متعلق یہ حکم تھا کہ آپ آدھے جہاد کریں گے، آدھے نماز پڑھیں گے۔ اب آپ سوچو، تیر تلوار گولیوں کی بارش ہو رہی ہو، آپ تصور کرو کہ اس میں نماز پڑھنا۔ اب آپ سوچو نماز کتنا بڑا حکم ہے کہ وہاں پر بھی آدھوں نے نماز پڑھی اور آدھوں نے جہاد کرا۔ پھر جنہوں نے جہاد کیا تو انہوں نے نماز پڑھی، جنہوں نے نماز پڑھی تو انہوں نے جہاد کیا۔ یعنی اگر ٹوٹل اس کا نکالا جائے نچوڑ تو وہ ہے اللہ کی بندگی، نماز پڑھنا اللہ کی بندگی، فاعبدنی، اللہ کی بندی بن جاؤ۔ اور اللہ کی بندی کون ہوتی ہے؟ 24 گھنٹے اللہ کی اطاعت کرنے والی، 24 گھنٹے وہ سننے والی جو اللہ کو پسند، 24 گھنٹے وہ بولنے والی جو اللہ کو پسند، 24 گھنٹے وہ دیکھنے والی جو اللہ کو پسند، 24 گھنٹے وہ عمل جو اللہ کو پسند۔ پر ہم ایسے ہرگز بھی نہیں ہیں۔ پر ہاں، ہمیں ان مجلسوں کا حصہ بن کر ایسا بننا ہے، اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ پاک بے شک ہم قربانی نہیں چاہتے، ہم اس لائق ہیں نہیں کہ ہم قربانی دے سکیں، بے شک ہم عافیت ہی مانگتے ہیں، اللہ پاک ہمیں عافیت دے، عافیت دے، ہم عافیت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم ہرگز قربانی نہیں دے سکتے، ہے نا۔ اب میں بتاتی ہوں ان 3 دنوں کا اور تکبیر کے متعلق انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، چلو ابھی میں ختم ہی کر دوں گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا تکبیر تو ہم یقین کے ساتھ کہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کچھ نہیں، نہ میری ضرورتیں، نہ میری حاجتیں، نہ میرا کام کاروبار، نہ میرا بزنس، نہ میرا گھر، نہ میرے بچے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو قربان کرنے چلے تو ہماری حاجتیں، ان کی ضرورتیں کچھ نہیں ہیں، سب سے پہلے اللہ ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب ہمارے دل میں یہ صحیح یقین ہوگا تو ناممکن چیز کو بھی ممکن بنا دیا جائے گا، ہے نا۔ ہمیں انشاءاللہ قربانی دینی ہے۔ 360 بت تھے وہاں پر
وہاں پر کعبہ میں، ٹھیک ہے، ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ آپ علیہ السلام کے ایمان کی وجہ سے، آپ علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے۔ اچھا، اب ہمیں طلب ہوتی ہے کہ وہاں حاجی ہیں، وہاں پہ وہ سب دعا کر رہے ہیں، وہ سارے ارکان پورے کر رہے ہیں، لیکن ہم بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں اپنے دل کے درد کے ساتھ میں۔ ہمارا بے شک جسم یہاں ہے، اگر ہم چاہیں تو ہماری روح وہاں پہنچ سکتی ہے، یعنی سینے میں ہمیں کعبے کو چھپانا ہے نا، کعبے کو چھپانا ہے، اور کعبہ ہمارے دل میں ہے، یعنی دل کا قبلہ اللہ کو بنا، بیت اللہ کو بنا، یعنی پھر اللہ کو بنا۔ تو ہمیں اپنے دل سے سب کچھ نکال دینا ہے، بالکل ہٹا دینا ہے۔ میں نے کہا نا استغفار کریں گے نا انشاءاللہ اب جا کے استغفار، کیونکہ جب ہم استغفار کر کے اپنے دل کے برتن کو دھو لیں گے تو پھر ہمارا برتن صاف ہو جائے گا، پھر ہم نیت کو خالص رکھیں گے، اللہ کے رضا کے لیے قربانی بھی کریں گے، قربانی دیں گے بھی، اور نمازیں پڑھیں گے، اور خوش رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر اللہ پاک سے یعنی جو کل عرفہ کا جو دن ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مفہوم ہے کہ سب میں یعنی دعا کا سب سے بہترین وقت عرفہ کا وقت ہے، اور وہ ہے ظہر سے لے کے دوپہر سے لے کے مغرب تک۔ اگر تھوڑا اس میں لوگ کام کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، سوتے ہیں، پھر اس کے بعد بتایا عصر سے لے کے مغرب تک، یعنی کل کا آپ سبھی ساتھیوں کا دن بہت اچھا جانا چاہیے، بہت ہی نرمی کے ساتھ میں، محبت کے ساتھ میں، اطاعت کے ساتھ میں، ایک بھی غیبت نہ ہو، ایک بھی جھوٹ نہ ہو، ہے نا، نمازیں بھی بہت ہی پرسکون اطمینان والی، کیونکہ دیکھو کل کی چھٹی ہے نا، سب کو معلوم ہے کل چھٹی ہے، تو جو رکھنا چاہیں، جس کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، وہ روزہ رکھ لیں۔ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بننے والا ہے، اگلے آنے والے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بننے والا ہے، اور بہت زیادہ اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ تو سبھی ساتھی نیت کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، جو رکھ سکتے ہیں وہ رکھ لیں، اور جو نہیں رکھ سکتے وہ ان کی مرضی، کیونکہ ہے تو نفل ہی، اور ہم انشاءاللہ قربانی دینے والے بنیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور اپنے ایمان یقین کو مضبوط رکھیں، اور یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ صرف ایک اسٹوری کی طریقے سے، کہانی کی طریقے سے سننے والے ہوتے ہیں، بلکہ ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد کر کے اپنے جذبات کی قربانیوں کو دینا ہوتا ہے۔ اپنی نمازوں کو جب دیکھو کربلا کا کتنا، یعنی کربلا کا واقعہ اور اس سے پیچھے جو تاریخ چلتی ہے وہ کتنی بڑی تاریخ چلتی ہے، تو اس میں بھی جو ایک نچوڑ نکل کر آتا ہے وہ ہے نماز کی پابندی۔ تو ہمیں نماز کسی حال میں قضا نہیں کرنی ہے۔ ذکر تو ہے ہی اللہ کی یاد، اللہ کو یاد رکھنا ہے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے، اور ہر بندے کے لیے خیر خواہ بن جانا ہے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس تمام تعلیمات پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین ثم